نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے 28 نومبر کا جمعہ پڑھا ہے، آپ کا موضوع تھا کہ جہنم ایک سانس سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس جو ہے وہ گرمی میں لیتی ہے، اس حدیث کا حوالہ پیش کریں۔ تو میں نے حوالہ پیش کیا تو انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ میں نے اپنے گاؤں کے اندر جا کر لوگوں کو یہ حدیث پاک سنائی کہ جہنم ایک سانس سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس جو ہے وہ گرمی میں لیتی ہے، تو میری اس بات کا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، میری بات کا نہیں بلکہ اس حدیث پاک کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ساتھ میں یہ لگا بھی دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کے الفاظ بھی لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ترجمہ اس کا حوالہ بھی لکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رہا دوسرا مسئلہ ان لوگوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق اڑانا، کس قدر یہ حماقت ہے ہمارے لوگوں کی، جتنے بڑے یہ جاہل ہوتے ہیں اتنے دین کے مذاق کرنے والے ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ جب آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی عالم سے سن کے آیا ہوں، میں کسی مفتی سے سن کے آیا ہوں، میں حدیث سن کے آیا ہوں، پھر بھی بڑی بڑی داڑیں اور دانت نکال کر حدیث قرآن کا یہ بدبخت مذاق اڑاتے ہیں، ان کو شرم حیا نہیں آتی۔ اللہ کا قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ رسول اور اس کی آیات جو ہے وہ رہ گئی تھی تمہاری مذاق کے لیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، مت معذرتیں کرو، اب مت جو ہے توبہ معذرت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، ابن جریر کے اندر یہ واقعہ اور شان نزول سارا موجود ہے، ایک منافق نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا، یہ باتوں میں بڑے تیز ہیں، کھانوں میں یہ پیٹو ہیں، اور یہ جنگ میں نہیں جاتے، یہ بزدل ہیں، بڑی گندی۔ اور اس بندے نے ایک بڑی جو ہے صحابہ کی شان میں تنقیص کی۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آ کے آپ کی اونٹنی کو ایسے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے مذاق کی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، ہم نے اس بندے کو دیکھا کہ نبی پاک کی اونٹنی کو ایسے چمٹا ہوا ہے، اس کے پاؤں پتھروں پر لگ کر زخمی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں کہ تم کافر ہو چکے ہو جب تم نے اللہ رسول کے ساتھ اس طرح مذاق کیا ہے۔ وہ روتا جا رہا ہے، زخمی پاؤں ہوتے جا رہے ہیں، پاؤں جو ہیں پتھروں پر لگ لگ کر پھٹے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ یہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ رسول اور شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ مت معذرت کر، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے۔ جس بندے نے اس حدیث کے ساتھ مذاق کی ہے وہ اپنا تجدید ایمان کریں، رب العالمین سے توبہ کریں، اور ایسی بےہودہ مذاق قرآن حدیث کے ساتھ کرنے سے ان کو باز رہنا چاہیے، ورنہ وہ اپنے آپ کو ایماندار تصور کرتے رہیں گے، ہوگا یہ کہ رب کے ہاں وہ کافر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایسی مذاق کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔